الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ناظرین محترم، رمضان کریم کا جو روزہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ایک حکیم ذات ہے، اور جو حکیم ہوتا ہے اس کے کسی بھی قول میں، اس کے کسی بھی حکم میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں روزہ کا حکم دیا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو چند حکمتیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے کہ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، تو انسان جس کا حکم مانتا ہے اس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، اس کو اپنا بڑا سمجھ کے اس کا حکم مانتا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ہمیں حاصل ہوگا، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی۔ کیونکہ کوئی بھی انسان اپنا کھانا پینا، اپنے خواہشات کو کسی کے لیے نہیں چھوڑتا ہے، جب وہ کسی کے لیے چھوڑتا ہے تو اس کی محبت میں چھوڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزہ کی برکت سے اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں دوسری جو حکمت ہے وہ تقوی اللہ، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی حاصل کر سکو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ ہم روزے کی حالت میں اپنے دن کو جس طریقے سے کھانے پینے سے رک جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اس طریقے سے ہم ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ہاتھوں کو ہم گناہوں سے بچائیں، اپنے پیروں کو بچائیں، اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچائیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعضاء کو جس طریقے سے چاہتے ہیں طاقت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ ابھی اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی، ہمارے ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دی ہے، ہمارے پیروں کو چلنے کی طاقت دی ہے، ہمارے کانوں کو سننے کی طاقت دی ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زبان پر تالا لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج ہم نے تمہارے زبان پر، تمہارے منہ پر تالا لگا دیا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تاکہ زبان اس وقت جھوٹ نہ بول سکے۔ اگر دنیا میں انسان نے جھوٹ بولا ہوگا، غلط بیانیہ کی ہوگی، تو آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کو بند کر دیں گے، تالا لگا دیں گے، اور پھر ہاتھ بول پڑیں گے، گواہی دیں گے کہ تم نے ہم سے غلط کام کیا، حرام ہم سے پکڑ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ہمارے پیر گواہی دیں گے کہ فلاں جگہ تم چل کر گئے تھے، اللہ کا منع کیا ہوا حکم تھا اس کو تم نے توڑا تھا، اور ہمارے کان گواہی دیں گے کہ اس سے تم نے غلط سنا تھا۔ تو لہذا ہم اس ماہ مبارک میں جس طریقے سے کھانے سے رکتے ہیں، پینے سے رکتے ہیں، اس طریقے سے ہم اپنے اعضاء و جوارح، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کریں، اپنے پاؤں کو گناہ کی طرف چل کر جانے سے روکیں، اپنے کانوں کو غلط سننے سے روکیں، تاکہ ہماری اس ایک ماہ مبارک میں اتنی ہماری پریکٹس ہو جائے کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے جب روزہ ختم ہو جائے تو جو باقی کے 11 مہینے ہیں وہ بھی ہمارے بہتر ہو جائے۔ اور اس کا جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ لعلکم تتقون، اللہ کا تقوی ہمیں کامل اور مکمل طور پر حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر رمضان میں روزے کی حالت میں
دن کو بھوکا رہ کر، رات رمضان کی رات تھے، اگر اس کے باوجود کوئی آدمی جھوٹ بولنے سے نہیں بچتا، جھوٹی گواہی سے نہیں بچتا، غلط کام کرنے سے نہیں بچتا ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے شہوات کو چھوڑے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ روزہ کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچ کر کے رہنا ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی حکمت ہے روزہ کی، وہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کا بدن ہلکا ہوتا ہے، تو اس کا دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سوچنے سمجھنے اور فکر کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کم کھانے کا حکم فرمایا کہ روزہ میں بھی کم سے کم جتنا ہو سکے ہم کھائیں، سحری میں ہم اتنا کھائیں جتنی ہماری ضرورت ہے، تاکہ دن کو جب ہم روزہ رکھیں تو ہمارا دل و دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر و فکر میں اس میں سست نہ پڑ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے زیادہ کھایا ہو، پیٹ بھر کر کھایا ہو تو ہم پورا دن رمضان کا ہم سو کر گزاریں، اور جو حکمت تھی اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ کی اطاعت کی، اس سے ہم غافل ہو جائے۔ اور نہ ہم افطاری میں اتنا زیادہ کھائیں کہ کھانے کے بعد ہم بعد میں نماز کے لیے سست پڑ جائیں، پورے رات سوتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن حسب الآدمی لقیمات یقمن صلبہ اذا غلبت الآدمی النفس فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس۔ انسان جو برتن برتا ہے اس میں سے بدترین برتن جو برتا ہے وہ اپنا پیٹ ہے۔ آدمی اگر اپنے پیٹ کو زیادہ برتا ہے تو یہ ایک بدترین برتن برنے کی طرح ہے، کیونکہ حسب الآدمی لقیمات، انسان کے لیے چند نوالے کافی ہیں، یقمن صلبہ، جو اس کی پیٹھ کو سیدھی رکھ سکیں تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کر سکے، اپنے کام کاج کر سکے۔ تو جتنا اس کے پیٹھ کو سیدھا رکھ سکتا کھانا ہو، جو اس کے لیے کافی ہو، اس سے زیادہ کھانا اللہ کو پسند نہیں۔ اور اذا غلبت آدمی نفسہ، اگر انسان کو زیادہ بھوک لگ جائے، اس کا نفس اس پر غالب آ جائے، اب کھانے کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو فثلث للطعام، اب وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک ثلث، ایک تہائی وہ اپنے کھانے کے لیے رکھے، اتنا کھائے کہ پیٹ کا 3 میں سے 1 حصہ کھانے کے لیے ہو، وثلث للشراب، اور 3 میں سے دوسرا حصہ جو ہے وہ اپنے پینے کے لیے رکھے، وثلث للنفس، اور جو تیسرا حصہ ہے اس کو سانس لینے کے لیے باقی رکھے۔ ہم نے اتنا نہ کھایا ہو کہ تینوں حصے میں کھانا ڈال دیا، اب پانی پینا مشکل ہو رہا ہے، پانی پی لیا اب سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ اور جب زیادہ انسان کھاتا ہے تو وہ سست پڑ جاتا ہے، اور جو روزے کی جو حکمت ہے، عبادت کرنا، اللہ کے ذکر فکر میں لگے رہنا، اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جو امیر اور مالدار لوگ ہیں ان کو بھوک اور پیاس کا پتہ چلتا ہے کہ کھانا اور پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کہ پورے سال ہمیں کبھی بھوک لگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، جیسے ہی ہلکی سی بھوک لگی ہم نے کھانا شروع کر دیا، تھوڑی سی پیاس پانی کی طلب ہوئی، ہمیں بہترین اور اچھا صاف ستھرا پانی ہمیں میسر ہوا، جو ہماری حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو جب روزہ آتا ہے، رمضان میں آدمی کھانے پینے سے رکتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک اور پیاس، اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں، کھانا اور پانی، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ کتنے انسان ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، صاف پینے کا پانی میسر نہیں۔ تو رمضان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب مالدار لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، تو اپنے غریب اور فقیر اور مسکین جو ان کے بھائی ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ تو رمضان میں ہمیں بڑھ چڑھ کر جتنا زیادہ ہو سکے اپنے غریب فقراء مساکین کی مدد کرنی چاہیے، اپنے مال میں سے ان کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ چلو سارا سال ہم نہ کر سکے، کم از کم رمضان میں ہم اتنا خرچ کریں اپنے آس پاس کے جو فقیر مسکین ہیں کہ ان کی سحری اور ان کی افطاری اچھے سے اچھے طریقے سے گزر جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمت روزے کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ رمضان میں اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ جب مالدار آدمی جن کو اللہ نے مال دیا ہے جب وہ بھوکے رہیں گے اور اس کے بعد جب سحری میں افطاری میں جب وہ کھائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آدمی جب اللہ کی نعمت کو حاصل کرے، اللہ کی نعمت کو کھا لے پی لے تو وہ اس کا شکر ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا یرضی العبد ان یأکل الاکلۃ فیشکر علیہا وان یشرب الشربۃ ویشکر علیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت میں سے کچھ کھا لے تو اس پر شکر ادا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت پی لے تو اس پر بھی اس کا شکر ادا کرے۔ اور اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس کا جو دوران خون ہوتا ہے، خون کی گردش وہ کم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے خون کے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا خون آہستہ دوڑتا ہے، کم دوڑتا ہے، تو شیطان جو چھوٹے شیاطین رمضان میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے جسم میں کم سے کم چل پھر سکتے ہیں اور ہمیں وہ گناہوں میں مبتلا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بے شمار حکمتیں اور فضیلتیں ہیں رمضان کریم کی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو شادی اور نکاح کرنے کی سکت رکھتا ہو، طاقت ہو، تو وہ نکاح کر لے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو نکاح نہ کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ نکاح کر لے، عورت کا حق مہر ادا کرے، تو فعلیہ بالصوم، تو وہ اب روزہ رکھے، کیونکہ فإنہ اغض للبصر، کیونکہ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نکاح کرو گے تو نکاح یہ آنکھوں کو نیچے رکھنے والا، آنکھوں کے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے، اور زنا سے اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور جب اس کی استطاعت نہیں ہے اور آپ روزہ رکھیں گے تو فإنہ لہ وجاء، کہ روزہ گناہوں سے ڈال بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی حکمتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والذی نفس محمد بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کی جو منہ کی بو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مشک کی جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں روزے کی برکت سے ایک تو بندہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، اس کو محبوب رکھتا ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک انسان جو پورا سال 11 مہینے گناہوں میں پڑا رہا، ہر طرح کے کوتاہیاں ہوئی، کمیاں ہوئی، نماز بھی غافل رہا، کبھی جمعہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن جب رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اس ماحول میں آتا ہے اور روزے رکھنے شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار بندے سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کی جو منہ کی بو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور زعفران کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور پھر روزہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ کی جو شفاعت تھے وہ اپنے بندے کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ، کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ، اور جب قیامت میں اپنے رب کی ملاقات کرے گا روزہ رکھنے کے بعد، اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد، تو اس وقت پھر اس کو خوشی نصیب ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو خوشیاں ہیں جب ہم حکم پورا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی افطار کے وقت ہم نے کھانا پینا کھایا، ہمیں پیاس لگی تھی، پانی پیا، بھوک لگی تھی، کھانا کھایا، تو ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی
جب آخرت میں روزہ دار اللہ سے ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ جو ہے یہ شفاعت کرتا ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان کا روزہ اور قرآن یہ اپنے جو بندہ ان کا اہتمام کرتا ہے اس کے شفاعت کرتے ہیں۔ فیشفع الصوم ویقول یا رب، کہ روزہ شفاعت کرتا ہے کہ قیامت کے دن رب منعتہ من الطعام، اے رب میں نے اس کو کھانے سے روکا اور اس کو پینے سے روکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت بندے کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، رات بھر میری تلاوت کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی شفاعت بھی اپنے بندے کے حق میں قبول فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی طاعات ہیں رمضان کریم میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی فضیلت اور حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان فی الجنت باب یقال لہ الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اور یدخل منہ الصائمون، جو صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے، لا یدخل احد غیرہم، کہ روزہ داروں کے علاوہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو جب جو انسان روزہ کا اہتمام کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، تو قیامت میں وہ اس خصوصی دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، ایک تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور خصوصی دروازے سے داخل فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی جو جہنم کی آگ ہے اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذلک اليوم حر جہنم 70 خریفا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال سے بھی زیادہ دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے فضائل اور اس کی جو نیکیاں ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کی برکت سے ہمیں اپنی جنت میں داخل فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔